ناظرین، حسن نصراللہ کی شہادت بھی لبنانی تنظیم حزب اللہ کے جنگجوؤں کے حوصلے پست نہیں کر سکی۔ حزب اللہ نے تازہ ترین حملوں میں صہیونی حکومت کے 4 فوجی اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حزب اللہ نے الجرہ اور ذریعت بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جبکہ مقبوضہ گولان میں سوما اور ہما نامی صہیونی فوجی ٹھکانوں کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ حزب اللہ کے تباہ کن حملوں میں درجنوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیل کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے جمعے کی شب بتایا کہ وسطی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد اس نے لبنان سے آنے والے 2 ڈرون طیاروں کا پتہ چلایا۔ ایک ڈرون طیارے کو فضا میں روک لیا گیا، البتہ دوسرے ڈرون سے ہرتسلیہ شہر میں ایک عمارت کو کچھ نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے علاقوں میں یہودی آبادی کو بھی خبردار کیا ہے کہ بڑے شہروں میں بعض رہائشی علاقوں میں واقع گھر اور فوجی اڈے اس کا نشانہ ہوں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل کے بعض علاقوں میں گھروں کو اپنے فوجی افسران اور اہلکاروں کے اجتماع کے مراکز بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح بڑے شہروں مثلاً حیفا، طبریہ اور عکا میں رہائشی علاقوں کے اندر فوجی اڈے بھی بنا رکھے ہیں، جہاں سے لبنان پر حملوں کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق مذکورہ گھروں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تنظیم نے ان علاقوں کی آبادی کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی خاطر ان عسکری اجتماعات کے قریب نہ رہیں۔ ادھر حزب اللہ کے میڈیا مرکز نے خبر رساں ادارے روئٹرز کی اس رپورٹ کو سرے سے مسترد کر دیا، جس میں زمینی جنگ کے لیے ایک نئی کمان کی تشکیل کا دعویٰ کیا گیا۔ حزب اللہ نے ایک باضابطہ بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ روئٹرز نے حزب اللہ کے ایک فیلڈ کمانڈر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں ایک نئی کمان کی تشکیل دی ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ روئٹرز کے اس رپورٹ میں جنگ، مختلف منصوبوں اور ہتھیاروں تک کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، جسے سرے سے مسترد کیا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق روئٹرز کی یہ رپورٹ اس نیوز ایجنسی کے مصنفین، صحافیوں اور سیکیورٹی مشیروں کے وہم و خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حزب اللہ نے زور دے کر کہا کہ حزب اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ حزب اللہ سے وابستہ کسی بھی باخبر ذریعے کا وجود ہی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ روئٹرز نیوز ایجنسی نے جمعے کے روز ایک رپورٹ جاری کی جس میں حزب اللہ سے وابستہ ایک فیلڈ کمانڈر کے حوالے سے بتایا گیا کہ حزب اللہ نے ایک نئی زمینی کمان تشکیل دی ہے اور جنوبی محاذ پر طویل المدتی جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سید حسن نصراللہ کی شہادت کے 72 گھنٹے کے بعد ایک نئی فوجی کمان تشکیل دی گئی جو انتہائی خفیہ انداز میں سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے بتایا تھا کہ حزب اللہ کے ڈھانچے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور مقبوضہ سرزمینوں پر حملوں کا سلسلہ ضرورت اور فوجی کمان کی ہدایت کے مطابق جاری رہے گا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع کا آغاز 1 برس قبل ہوا تھا، جبکہ ایران کی حمایت یافتہ اس لبنانی تنظیم نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے تھے۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ لڑنے والی فلسطینی تنظیم حماس کی حمایت میں کی گئی۔ البتہ گزشتہ ماہ 23 ستمبر سے اس تنازع میں شدت آ گئی جب اسرائیل نے بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاہیہ اور البقا کو شدید بمباری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور اپنی زمینی افواج کو سرحد پار لبنان میں داخل کر دیا۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں حزب اللہ کی قیادت میں شامل سینئر رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد جان کی بازی ہار گئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل نے حزب اللہ کے ایلیٹ رضوان فورس کے میزائل یونٹ کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔